بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 109 آیات ہیں، 139 آیات و 11 رکوع اور 11 رکوع ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اس میں زیادہ تر مضمون سورہ یونس کے اندر اگرچہ اختصار کے ساتھ یونس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، لیکن اصلاً اس صورت کا مضمون جو ہے وہ کفار کے عقائد کی تردید، جو اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کو خدا بنا کر ان کی پوجا اور ان کو سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، ان مضامین کی تردید آئی ہے۔ اور یہ کہ کائنات کا نظام چلانے والا بنانے والا صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر آئے ہیں وہ برحق ہیں۔ توحید و رسالت اور بعث بعد الموت کا مضمون اس کا مرکزی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ان کفار کو تعجب ہوا اس بات سے کہ ہم نے وحی کی ان میں سے ایک پیغمبر کی طرف انہی میں سے کیا پیغام دے کر اس پیغمبر کو ہم نے بھیجا، ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے اللہ کی حکم و عدولی سے باز آ جائیں، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنائیے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، ان لہم قدم صدق، کیا خوشخبری کہ ان کے لیے اونچا رتبہ ہے عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ قال الکافرون، کہنے لگے کافر، ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے۔ تو جو بھی لوگ اہل ایمان ہیں، جیسے کہ آپ اور روئے زمین پر جتنے اہل ایمان، ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچا رتبہ ہے اس آیت کی وجہ سے، قدم صدقین، اور جو لوگ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، کیوں تم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے وجود پر زمین و آسمان کا موجود ہونا یہ خود دلالت کرتا ہے، یہ اللہ ہی نے بنایا۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، وہ اللہ تمام تر معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ ہے تمہارا رب، سو اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف تم سب کی واپسی ہوگی۔ وعد اللہ حقا، مرنے کے بعد، موت کے بعد، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے یہ سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، وہی اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ صلہ دے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کیا کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ کی قدرت پر ایک اور نشانی، وہی وہ اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا روشن، اور اللہ کے وجود پر ایک اور نشانی، قدرہ منازلہ، پھر اللہ نے چاند اور سورج کی منزلیں متعین کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب جان جاؤ۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ یفصل الآیات، اللہ آیات کو تفصیلا بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل، راتوں کے آنے اور جانے میں، دن کے آنے اور جانے مانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے زمین و آسمان کے اندر پیدا کیا، ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، اللہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ الغرض، آپ قصہ مختصر اوپر سے نیچے دیکھیں، آسمانوں کی تخلیق اللہ کے وجود کی نشانی، زمینوں کی تخلیق اللہ کے وجود کی نشانی، اور 6 دنوں میں پیدا کرنا اللہ کے وجود کی نشانی، پھر کائنات کو مسلسل چلاتے رہنا، یدبر الامر، اللہ کے وجود کی نشانی۔ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ویران کھنڈرات مکانوں کی طرح، نہیں، بلکہ اللہ اس کے نظام کو چلاتے رہا، یہ اللہ کے وجود کی نشانی۔ اور مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا، اور اللہ نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، یہ اللہ کے وجود کی نشانی۔
کیوں پیدا کیا، پھر دوبارہ کیوں پیدا کرے گا، تاکہ نیکوں کو ان کی نیکی کا صلہ ملے اور کافروں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ اللہ کے وجود کی نشانی، اور نظام انصاف بنایا یہ اللہ کے وجود کی نشانی، سورج کو بنایا اللہ کے وجود کی نشانی۔ زیان کے مناتے ہیں تیز روشنی جو جلا دینے والی ہو، دیکھیں نا تیز سورج کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا زیان، اور نورن کے مناتے ہیں ہلکی لائٹ جو پرسکون ہو۔ چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا، یہ چاند و سورج کا وجود اللہ کے وجود کی نشانی۔ پھر اللہ دیکھیں فکس نظام کیسے بنایا، سورج اپنا چکر 12 مہینوں میں پورا کرتا ہے، چاند اپنا چکر 28 دنوں میں پورا کرتا ہے۔ یہ نظام کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے اپنا نظام 2 سال میں پورا کیا ہو، چکر 2 سال میں پورا کیا ہو، یہ چاند نے 28 راتوں کے بجائے 32 راتوں میں اپنا چکر پورا کیا ہو، اور مہینہ 32 دنوں کا ہو گیا ہو۔ نہیں، برابر وقت اور فکس ٹائم پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لیجیے آپ، نظام الاوقات ہے، فکس ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، نظام الاوقات ہے، اور فکس ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 دنوں کے بعد جو سورج کو غروب اس چاند کو غروب ہونا ہے وہ برابر غروب ہوگا۔ یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے سالوں کا حساب جاننے کے لیے، مہینوں کا حساب جاننے کے لیے، انسان تاکہ سالوں اور مہینوں کا حساب رکھ سکیں اس لیے بنایا۔ فرماتے ہیں یہ نظام میں نے بیکار نہیں بنایا۔ یہ 10 نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس صفحے کے اندر بیان کی، کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، رات اور دن کا آنا جانا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات۔ فرماتے ہیں اس سے تم اللہ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اگر کہیں پر 2 مسجد کے متولی ہوتے ہیں، وہاں ایک بولتا ہے نماز تھیو سواد 5 بیاکھ تھاون 5 بج تھیو، ایک دو شاسن 5 بج بیدو شاسن سواد 5، یعنی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سورج کا نظام، اس کی طلوع کے ٹائم میں، غروب کے ٹائم میں، یا سورج کے طلوع اور غروب کے ٹائم میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ لآیات لقوم یتقون۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، یقیناً جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو کے رہ گئے، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہو گئے۔ دیکھیں نا اس وقت مکان والا مکان پر راضی، تجارت والا تجارت پہ راضی، اور زراعت والا زراعت پہ راضی، دنیاوی زندگی میں کسی کو 4 پیسے کی 2 ٹکے کی ملازمت مل گئی وہ اس پر راضی، اور آخرت کی فکر ہی نہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اگر ایمان کی دولت نہ ہو، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، یہی تو ہیں وہ لوگ کہ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بما كانوا یکسبون۔ ایک اور طبقہ ہے ان کے مد مقابل میں جنہوں نے کفر کو نہیں اپنایا بلکہ اللہ کی ذات کو مانا، اللہ کی مانی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم ایمانہم، ان کا رب انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا ان کے ایمان کی برکت سے۔ کون سی ان کی منزل مقصود ہے؟ فرماتے ہیں جنت تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، عیش و آرام کے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان جنتیوں کی صدا جنت کے اندر کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم، اور خیر مقدمی کلام کیا ہوگا؟ ملاقات کے وقت گفتگو کیا ہوگی ان کی؟ فیہا، جنت کے اندر، سلام، السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ بھی سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے بھی سلام کریں گے، اور آپس میں جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تب بھی سلام ہی سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور گفتگو کا اختتام کس بات پر ہوگا؟ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ علماء نے مسئلہ مستنبط کیا، کسی سے گفتگو کرنی ہو تو السلام علیکم، اور دعا کرنی ہو تو اللہ کے نام سے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اللہ کے نام سے، اور جب آپ کی گفتگو کا اختتام ہو تو ان الحمد للہ رب العالمین، جس کو ایک حدیث میں کہا گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے آخر میں کہا کرتے تھے، یہ آیت پڑھا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس طرح لوگ بھلائی کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں، اگر اسی طرح اللہ ان کے ساتھ برائی کے معاملے میں جلد بازی کرے تو ان کی مہلت کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، استعجالہم بالخیر کا ترجمہ پہلے کیجئے، جس طرح لوگ بھلائی کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں،
یعجل اللہ للناس الشر، اگر اللہ اسی طرح ان کے ساتھ برائی کے معاملے میں جلد بازی کریں تو لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی مہلت کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو یوں کہتے کہ اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے بھلائی کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں، خدایا نہیں بس آج ہی مجھے حج پہ پہنچا دے، خدایا بس آج ہی مجھے اولاد دے، خدایا آج ہی مجھے کروڑ پتی بنا دے، فرماتے ہیں جیسے یہ لوگ بھلائی کے معاملے میں جلد بازی مچاتے ہیں، اگر اللہ اسی طریقے سے ان پر عذاب بھیجنے میں جلد بازی کرے نا تو ان کا مسئلہ ہی پھر نمٹ چکا ہوتا اور اس صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ فنظر الذین لا یرجون، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو مٹانا مقصود نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کی فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے، مصیبتیں آئی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، پیٹتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی لجاجتوں کا اظہار کرتا ہے، التجا کرتا ہے۔ مصیبتیں ٹل گئی تو گویا جیسے خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کتنا ناشکرا ہے یہ انسان۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ہمیں ہی پکارتا، لیٹتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھڑے کھڑے، أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، مرہ اس طریقے سے اٹھ کے چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں مصیبت جو اسے آ پہنچی تھی اس وقت ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طریقے سے زیادتی کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو سجا دیا گیا ہے۔ وہ بغاوت کو اچھا سمجھتے ہیں، بے وفائی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بے وفا گس نہ آسن انسان رب العالمین سن وفادار گس آسن، فرما بردار گس انسان آسن۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا، مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے انسان، مطلب پرست اچھی چیز نہیں، خود غرض اور مطلب پرست انسان، خواہ انسان سے مطلب نکالے، خواہ انسان خالق سے مطلب نکالے، مطلب مطلبی نہیں ہونا چاہیے، خود غرض اور موقع پرست نہیں ہونا چاہیے، وفادار و فرما بردار ہونا چاہیے بندہ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جو تم سے پہلے تھے جب انہوں نے ظلم کیا، اور ظلم کا لفظ قرآن کریم میں اکثر شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ نہ تھے ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے مجرموں کو ہم سزا دیتے ہیں۔ مثال زندہ موجود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اونٹنی نکالو، اللہ نے پہاڑ کو پھاڑ کر اونٹنی سامنے کی، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایمان نہ لانا تھا سو نہ لائے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین پر آباد کیا، تمہیں حکومت و اقتدار سے نوازا، تمہیں زمین کے خزانوں کا مالک بنایا، دولتیں تم کو دی، اولاد تم کو دی، حکومت تمہیں دی، کیوں؟ تاکہ تم زمین میں بغاوت مچاؤ، فساد مچاؤ؟ نہیں 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 نہیں، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، بندے تجھے عزت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تو عزیز بن کر یہ عزت مل کے تو کیا کرتا ہے، دولت تجھے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے دیکھیں کہ تو کیا کرتا ہے، عہدہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھتے ہیں تو اس لیے کہ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو کیا سلوک کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کفار کے سامنے ہماری واضح ترین آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا وبدل، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی جن کو قیامت پر ایمان نہیں، ائت بقرآن غیر هذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لاؤ، اس میں ہماری شرک کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، او بدلہ، یا اس قرآن کے اندر ترمیم کر دو۔ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، آپ کہہ دیجئے میرے دائرہ اختیار میں نہیں کہ میں اس قرآن میں اپنی جانب سے کسی بھی قسم کی ترمیم کروں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں پیروی کرتا ہوں مگر صرف اس قرآن کی جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ تھا، اور اسی طریقے سے کچھ اور مکہ کے اندر مشرک تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کرتے تھے، یہ قرآن چلی نہ کی تھی، بدل کہاں قرآن انہوں، یا اس قرآن کے اندر ترمیم کر دو، اس کے اندر احکامات مشکل ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں نہیں، اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی، رتے برابر بھی کوئی تبدیلی، تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا
کہ جو لوگ من پسند قوانین بناتے ہیں اپنے پارلیمنٹس کے اندر، دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر ہوں، وہ اپنے نفس کی خواہشات پر چلتے ہیں، چونکہ انسان ہمیشہ اپنی سہولتوں کو پیش نظر رکھ کر، انسان ہمیشہ اپنی نرمی کو پیش نظر رکھ کر، ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھ کر قوانین کو مدون کرتا ہے۔ اللہ نے انسانی مجموعی انسانیت کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر قوانین کو مرتب کیا ہے۔ انسان کے قوانین خود غرضی پر مبنی ہوں گے، جبکہ اللہ کے قوانین پوری انسانیت کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر اس پر مبنی ہوں گے۔ فرمایا کہ ہر دور کے اندر قرآن کے اندر ترمیم کے مطالبے کیے گئے، آج بھی مطالبے ہوتے ہیں، یہ سود کو حلال قرار دو، پردے کو ختم کرو، وہ ختم کرو، یہ ختم کرو، کہ قرآن کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ اللہ نے جو چیزیں بتلا دی سو بتلا دی، طلاقیں 3 ہیں تو 3، دنیا کی کوئی گورنمنٹ اس کو کہے کہ 1 ہے تو نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی شخص شریعت کے اندر ترمیم یا تبدیلی کرنا چاہے تو اس کی ترمیم و تبدیلی کرنے کی وجہ سے اس میں ترمیم و تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہے تو ما تلوت علیکم، نہ اس قرآن کو میں تمہارے سامنے پڑھتا، ولا ادراکم بھی، نہ اللہ تم لوگوں کو باخبر کرتے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان ایک عمر تک، ایک عرصہ دراز تک ٹھہرا رہا، افلا تعقلون، تم نہیں سمجھ سکتے۔ پیغمبر کی زندگی اور پیغمبر کا پورا زمانہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک روز روشن سورج کی طرح، ایک عیاں کتاب کی طرح، ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر کے ذات اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، خود مکہ والے آپ کے بارے میں 2 الفاظ کی گواہی دیا کرتے تھے، انہوں نے آپ کو دیگر الفاظ سے نہیں کہا، تعبیر کیا، کہا الصادق الامین۔ اس پیغمبر نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے ہمیشہ امانت داری کی۔ جس نے مخلوق سے مخلوق کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویعبدون من دون اللہ، اب ان کے شرک کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع۔ وَيَقُولُونَ، اور یوں کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سفارشی ہیں ہمارے لیے اللہ کے یہاں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں میں؟ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما كان الناس الا امه واحده، حضرت آدم علیہ السلام آئے، 10 نسلیں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک گزری، اور بہت ساری نسلوں کے اندر شرک نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ مفاد پرستی آ گئی، خود غرضی آ گئی۔ بتلایا تھا میں نے کہ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے، اپنے علماؤں کی تصویریں بنانی شروع کر دی، اپنے محبوب لوگوں کی، پھر ان تصویروں کو آہستہ آہستہ مسجد میں لایا، اور پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ تمہاری خدا تک رسائی نہیں، بس ان بتوں سے کہہ دو تم، یہ تمہاری فریادیں اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ تمہاری باتوں کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ تو اس پر یہ فرمایا گیا کہ ایک زمانے تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، یعنی اسلام پر تھے، دین میں حق پر تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک آ گیا، فاختلفوا، پھر کچھ کافر، فمنکم کافر ومنکم مومن، اور کچھ مومن، فاختلفوا، اختلاف مچایا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے ایک بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس چیز میں جس کا وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی مومن زمین پر باقی رہتے اور کافروں کو خاتمہ کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ نے دونوں سلسلوں کو دنیا میں قیامت تک چلانا ہے، اور آخرت میں مومن جنت کے اندر، کافر جہنم میں جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اس پیغمبر پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ فقل، آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب کی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہیں، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو تم، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جن نشانیوں کا تم تقاضا کرتے تھے، مثلا ایک مطالبہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ہمیں ہمارے مستقبل کے حوالے سے سارے
نافع اور مضر چیزوں کے بارے میں بتلا دیا جائے، مثلا ہم کو معلوم ہو کہ فلاں جنگ کے اندر ہمیں شکست ہوگی، ہم اس میں شرکت ہی نہیں کریں گے، یا یہ کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا، ہمیں پہلے بتا دو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہا گیا آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہے، میں ایسی چیزیں تمہیں نہیں بتا سکتا، مجھے یہ معلوم نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ، قرآن کا انداز ہے اجمال بعدہ تفصیل، پہلے اجمالاً ایک چیز کو قرآن بیان کرتا ہے، پھر مثالوں سے اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن نے پیچھے انسان کا ایک مزاج بیان کیا کہ مصیبتوں کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو پھر بے وفائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں اس کو کچھ مثالوں سے اس صفحے کے اندر واضح کریں گے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ، اور جب ہم انسانوں کو مصیبتوں کے بعد جو مصیبتیں انہیں پہنچی ہوتی ہیں اپنی رحمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، تو اذا لهم مکر فی آیاتنا، وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں حیلے بہانے کرنے لگتے ہیں، چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیزی کے ساتھ تدبیر کرنے والے ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی تم حیلہ بازی اور چال بازی کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، آپ دیکھیے مضمون اوپر آیا، مصیبت کے وقت اللہ سے دوستی، مصیبت ہٹی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی۔ اللہ اس کو ایک مثال سے دے رہے ہیں۔ مثال کیا؟ جب سمندر کے اندر یہ سفر کرتے ہوتے، ان کے جہاز چل رہے ہوتے، تو اچانک کیا ہوتا کہ موجیں آتی، لہریں آتی، اور ان کے جہاز یوں زمین تلے اوپر نیچے ہونے شروع ہو جاتے، یوں محسوس ہوتا اب ڈوبے تب ڈوبے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ اس وقت یہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے، خدایا آج اس مصیبت سے ہم کو نجات دے، آج کے بعد خالص تیری بندگی کریں گے اور کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہی میں ان کو اس مصیبت سے، طوفان سے، باد و باران سے، لہروں سے، موجوں سے نجات دے کر ساحل سمندر پر کنارے پر ان کو صحیح سلامت حفاظتی کے ساتھ لگاتا، تو یہ خشکی میں آ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ نافرمانی کرتے اور مخلوق کو، بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے۔ فرماتے ہیں دیکھو نا بے وفائی اور مطلب پرستی کتنی ہے، موقع پرستی کتنی ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی وہ اللہ ہے جو تمہیں سفر کراتا ہے خشکی کے اندر بھی اور سمندر میں بھی۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں انہیں لے کر چلتی ہیں، بریح طیبۃ، موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بها، اور وہ مگن ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا سفر چل رہا ہے۔ جاءتها ریح عاصف، تو آتی ان کے پاس ایک تیز ہوا کی آندھی، ہوا کا تیز جھونکا، وجاءهم الموج من کل مکان، اور آتی ان کے پاس یلغار ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں انہم احیط بہم، کہ انہیں گھیر لیا گیا۔ دعوا اللہ، وہ التجاء و فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مخلصین لہ الدین، دعاؤں کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے، لئن انجیتنا من هذه، اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے آج نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ فلما انجاہم، پس جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، جاؤ ہسپتالوں میں آج اس کے آپ کو زندہ جاوید معجزے ملیں گے، کینسر کے پیشنٹوں کو دیکھو، ٹیومر کے پیشنٹوں کو دیکھو، اور دیگر طرح طرح کے ٹی بی کے پیشنٹوں کو دیکھو، اللہ اگر اس بار تو نے اس بیماری سے مجھے نجات دی، ساری زندگی تیری ایسی عبادت کروں گا، تو یاد رکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے زمین میں آ کر پھر وہی بغاوتیں، پھر وہی نافرمانیاں، پھر نماز چھوڑنا، پھر وہی ناچ گانے، پھر وہی تباہی اور بربادی۔ فلما انجاہم، پس جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ زمین میں ناحق بغاوت مچاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہاری اس سرکشی اور بغاوت کا وبال تمہاری اپنی ذات پر ہوگا، علی انفسکم، متاع الحیات الدنیا، مزے اڑا لو دنیا کی چند روزہ زندگانی کے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہاری واپسی ہوگی، فننبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم تمہیں بتلا دیں گے۔ یہ چھنا کافر وقت مخاطب کیا، یہ است مخاطب، یہ ہم کو بھی خطاب ہے۔ اے بندو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہی موقع پرستی کرو گے، یہی خود غرضی کرو گے کہ مصیبتوں کے وقت اللہ کو پکارو گے، اور جب مصیبتیں ٹل جائیں گی تو اس وقت تم اللہ کو چھوڑ کر نفس پرستی اور شیطان پرستی میں لگ جاؤ گے، تو یہ تمہارے بے وفا ہونے اور سرکش ہونے کی علامت ہے۔ مت بھولنا کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال کماء، اس پانی کی طرح ہے جسے ہم اتارتے ہیں آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر گھنے ہو کر نکل آتے ہیں اس سے زمین کے پودے، مما یاکل الناس، جنہیں پھر لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ لوگوں نے پھل کھایا،
اور جانوروں نے اس کے گھاس پھوس کو کھایا، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب کھیتی اپنے بہار پر آ گئی، وزینت اور خوب سنور گئی، وظن اہلها، اور کھیتی کے مالکوں نے یہ خیال کر لیا، انہم قادرون علیہا، وہ اس کے فصل کی کٹائی پر اب بس قابو رکھتے ہیں، اتاها امرنا لیلا او نہارا، آ جاتا ہے ہمارا حکم رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، ہم اس کو کر کے رکھ دیتے ہیں حسیدن، کٹی ہوئی کھیت کی طرح، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات، اسی طریقے سے ہم آیات کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک کسان ہوتا ہے تو اشمت کو انسان چاہیے تھے ژوٗنٛٹھۍ فصل آسن یا کوئی دوسری فصل ہوتی ہے، اور اس فصل جب تیار ہوتی ہے، چاہے وہ دھان کی فصل ہو، آم کی فصل ہو، یا سیبوں کی فصل ہو، یا کوئی بھی فصل ہو، جب فصل اپنے عروج پر ہوتی ہے، بام عروج پر پکنے والی ہوتی ہے، اب امید ہے کہ اس بار میرے پچھلے سال کے خسارے کا ساری کی ساری تلافی ہو جائے گی، اچانک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اولوں کی بارش ہوئی، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تیز آندھی آئی، سیلاب آیا، جس نے ان کی ساری کھیتیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں اسی طریقے سے انسان کی زندگانی ہے، آپ نے بچپن کے مزے لوٹے، جوانی کی رعنائیوں کا خوب مزہ لیا، آپ نے اپنی خوب سجایا سنوارا، دولتیں حاصل کی، مکانات حاصل کیے، اور اولادیں بنی، اور آپ شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہو، ون چھنا دہ آرام کرنے، اچانک موت کا فرشتہ آیا، اور ریٹائر میں 4 دن باقی تھے، وہیں کیا کرو کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور دنیا سے آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ ساری زندگی 60 سال محنت کی تاکہ 60 سال کے بعد میں آرام کروں، لیکن ابھی 60 سال پہنچے نہیں تھے کہ موت کا فرشتہ آیا اور لے کر گیا۔ ایسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، شادی کی، دلہن تیار دروازے پر، موت کا فرشتہ آ گیا، چل۔ انسان نے دکان سجائی، پیسہ دھم آ رہا ہے، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی اور زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی اسی طریقے سے ہے، لہٰذا یہ پائیدار نہیں، اس کے بھروسے مت رہو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ پکارتا ہے تمہیں سلامتی کے گھر، جنت کی طرف، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ للذین احسنوا الحسنی، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہوگی، وزیادہ اور مزید۔ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور نہیں چھائی ہوگی ان کے چہروں کو سیاہی، ولا ذلت، اور نہیں ذلت۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جنت کی ہزاروں نعمتوں سے، پھل سے، فروٹ سے، باغات سے، کیلوں سے، انگور سے، کھجور سے، میدانوں سے، سرسبز و شاداب درختوں سے، بہاروں سے، نہروں سے، ندیوں سے، نالوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ تبارک و تعالی تو نے ہم کو بخش دیا، تو نے ہم کو دوزخ کی آگ سے بچایا، عمل کے لحاظ سے تو ہم جہنم کے حقدار تھے، لیکن فضل کر کے تو نے جہنم سے بچا کے جنت میں ڈالا، اور اتنا ہی نہیں، پھر یہاں کی ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اب اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنا حجاب اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں انسانوں کو یوں محسوس ہوں گی، سب کے سب ہیچ کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں ابھی تک۔ کچھ روایات میں آتا کہ 70 سال تک جنتی اللہ کو ٹک ٹکی دیکھتے رہ جائیں گے، اور تب بھی وہ سیراب نہیں ہوں گے دیدار خداوندی سے۔ اسی کو کہا گیا الحسنہ، جنت، وزیادہ اور مزید۔ وہ مزید کیا ہے؟ دیدار خداوندی، فضل خداوندی۔ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اہل جنت کو ہر دن، صبح بھی اور شام بھی۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، انہیں ان کی برائیوں کی جو سزا ہوگی اسی جیسا جتنا انہوں نے برا کیا ہوگا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے گناہ کیے۔ اللہ ہمیں گناہ نہ کرنے والا بنائے اور نیکیاں کرنے والا بنائے، ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے حسنہ ہوگا، ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جن پر ذلت چھائی ہوگی۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، گویا کہ ان پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہوں۔ کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہوں، لپیٹ دیے گئے ہوں اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر۔
اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تم اور تمہارے شرکا اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان اختلافات ڈال دیں گے، یعنی جو پوجا کرنے والے تھے وہ اور جن کی پوجا کی جاتی تھی بتوں کی، رام ہے، سیتا ہے، کرشن ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، جتنا گرو نانک ہے، مہاتما بدھ ہے، جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ اور جو پوجا کرنے والے تھے، یہ ان کے آپس میں بتوں کے اور ان کی عابدوں کی عبادت کرنے والوں کے درمیان اختلافات اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جھگڑیں گے، وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا کہیں گے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پوجا ہی نہیں کرتے تھے، بے جان بتوں کو بھی اللہ زبان دیں گے اور وہ بھی بول پڑیں گے، تم ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، ہم نے کب تم کو بولا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو اور ہمیں یوں مصیبت میں پھنسا دو، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، یا زندہ انسانوں کی جو پوجا کی جاتی تھی وہ بھی بول پڑیں گے، فکفا باللہ، سو اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے لحاظ سے ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت و بندگی سے بے خبر تھے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہ وہ لمحہ ہوگا کہ ہر انسان جانچ لے گا، پرکھ لے گا، جان جائے گا جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہوگا، یعنی ماضی کی پوری کتاب اس کے سامنے آئینے کی طرح ہوگی، ماضی کی پوری کتاب اس کے سامنے ہوگی نامہ اعمال کی صورت میں، اور سب کچھ وہ جانچ لے گا، پرکھ لے گا کہ اس نے ماضی کے اندر دنیا کے اندر کیا 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 ہے، وردوا الی اللہ، اور سب کو اللہ کی طرف واپس کر دیا جائے گا، مولاہم الحق، جو ان کا مالک حقیقی ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور آج غائب ہو جائیں گے ان سے وہ سارے کے سارے معبود جو وہ تراشا کرتے تھے، جو وہ گڑھا کرتے تھے دنیا میں، جو وہ ہائی رام ہائی رام ہائی رام کیا کرتے تھے، آج کوئی رام ان کے کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف اللہ ہی کے ذات کام آنے والی ہوگی، لیکن چونکہ اللہ کو خالص ہو کر پکارا نہیں تو اللہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، یوں وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بت پرستی سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں نفس پرستی سے اور شیطان کی غلامی سے بچائے، جنتیوں میں سے بنائے، رب العالمین ہم سب کے اس بیٹھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رب العالمین ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، رب العالمین ہر مصیبت اور ہر بیماری سے ہم کو نجات عطا فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔